أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. بے شک بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. فرمایا انہوں نے یا قوم اے میری قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں. گزشتہ آیات مبارکہ جس مضمون کی گزری ہیں اس میں اللہ رب ذوالجلال نے توحید کے دلائل کو بیان فرمایا اور اپنی قدرت کو بیان فرمایا کہ اللہ رب ذوالجلال نے کیسے ان مخلوقات کو پیدا فرمایا، زمین سے کیسے اللہ رب ذوالجلال نے ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا، اور اللہ خالق کے کائنات نے اپنی قدرت، اپنی عظمت، ان تمام چیزوں کو بیان فرمایا کہ بے شک تمہارا رب وہ ہے کہ جس نے 6 دنوں میں آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا. اور الا لہ الخلق والامر، کہ خلق اور امر جو ہے پیدا کرنا اور حکم دینا وہ اسی کی شان کے لائق ہے. ان تمام چیزوں کے بعد جو ہے وہ اب اللہ رب ذوالجلال نے سلسلہ در سلسلہ ان انبیاء علیہم السلام کے ان اقوام کے حال کو بیان کیا ہے کہ جن کی طرف اللہ رب ذوالجلال نے اپنے نبی بھیجے ہیں، لیکن انہوں نے نافرمانیاں کی ہیں. تو جب نافرمانیاں کی تو اللہ رب ذوالجلال نے ان کو جڑ سے ہی اکھیڑ دیا اور تباہ و برباد کر دیا. ان میں سے سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا اللہ رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا، پھر ہود علیہ السلام کا ذکر فرمایا، پھر جناب صالح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، شعیب علیہ السلام کا ذکر فرمایا، لوط علیہ السلام کا ذکر فرمایا. اسی طرح سے ہر رکوع میں یہ آتے رہیں گے. پہلے جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا. نوح علیہ السلام کا نام مفسرین نے لکھا ہے کہ یشکر تھا یا ان کا نام عبد الغفار تھا. نوح علیہ السلام کا نام کثرت سے رونے کی وجہ سے، بہت زیادہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ و زاری رونے کی وجہ سے آپ کا نام نوح پڑ گیا، تو اسی سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے. آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. لیکن مفسرین نے ایک تحقیق یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ آپ سے پہلے بھی کئی انبیاء گزرے ہیں، کیونکہ آپ آدم علیہ السلام کی غالباً 10ویں پشت میں سے ہیں. آپ سے پہلے شیس علیہ السلام اور جناب حضرت ادریس علیہ السلام بھی گزرے ہیں. اور فرمایا کہ اس سے پہلے ایسا تھا کیونکہ گمراہی آپ سے پہلے ہی پھیل چکی تھی، اور اس ٹائم یہ تھا کہ لوگ جو ان کے نیک آدمی مرتے تھے تو ان کو مسجد کے پاس ہی ان کی قبریں بناتے اور مسجد کی دیواروں پہ ان کی تصویریں جو ہے وہ بناتے تھے. قبریں کھودتے اور دیواروں پہ ان کی تصویریں بناتے، اور ان تصویروں کو دیکھ کر وہ اس سے عبرت پکڑتے تھے کہ ہم بھی اس طرح کے نیک کام کریں جیسے کہ اس نیک آدمی نے کیے ہیں اور مسجد کے پاس اس کو دفن کیا گیا. تو ساتھ ساتھ یہ ہوتا گیا کہ ان کے خیالات تبدیل ہوتے گئے تو انہوں نے تصویروں سے آگے بڑھ کے ایک قدم رکھا کہ انہوں نے اسی آدمی کی، جو نیک آدمی مرتا اس کی مورتیاں بنانے لگے. مورتیوں کے بعد جو ہے وہ پھر ان کو پوجنے لگے وقت کے ساتھ ساتھ. تو ایسی جو ہے وہ گمراہی پھیلی. پھر اللہ رب ذوالجلال نے انبیاء کو بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا. تو یہ بڑی بڑی اقوام تھی. تو نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی، نوح علیہ السلام کو اللہ رب ذوالجلال نے غالباً 40 یا 50 سال کی عمر میں نبوت کے اعلان کا حکم فرمایا. اور آپ کی اس میں سیرت میں آتا ہے کہ تقریباً آپ نے 850 سال تبلیغ فرمائی، 850 سال تبلیغ فرمائی، اور 80 سے 82 آدمی غالباً مسلمان ہوئے. صرف یہ چند لوگ مسلمان ہوئے کہ جن کو پھر لے کر 40 مرد اور 40 عورتیں تھیں اور آپ اس کشتی میں لے کر سوار ہوئے تھے. تو 10 رجب کو یہ کشتی چلی. کافروں پہ یہ تمام جو ہے وہ اللہ رب ذوالجلال نے عذاب کو نازل کیا، اور 10 محرم کو یہ کشتی اتری تھی. اس کشتی سے یہ لوگ تمام حضرات اترے تھے.
10 رجب اور 10 محرم۔ فرمایا کہ نوح علیہ السلام کو ہم نے ان کی قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے کیا بات کی؟ سب سے پہلے توحید اور اللہ رب ذوالجلال کی عبادت کی بات کی کہ تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، تو یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، وہ اللہ کے جس کے سوا تمہارا کوئی معبود ہی نہیں ہے، عبادت کا مستحق وہی اللہ ہے، اور ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ان بتوں کو، ان مورتیوں کو، ان چیزوں کو پوجتے ہو، تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا ڈر رکھتا ہوں، پھر جو ہے وہ اس دن تم عذاب میں مبتلا ہو، اور مجھے اس بات کا ڈر ہے۔ اب وہ چونکہ تھے بدبخت اور کمینے لوگ، اب اللہ رب ذوالجلال نے ان کے اس قول کو، ان کے سرداروں کے قول کو نقل کیا کہ پاکوں کے ساتھ ان کمینوں نے کیسا کام کیا اور کیسے جو ہے وہ کیا لہجہ اختیار کیا۔ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين، کہا ان کی قوم کے سرداروں نے، بے شک ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو اس قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ جتنے بھی بدبخت اور اس قسم کے بے حیا قسم کے بد اخلاق و بدتمیز لوگ ہوتے ہیں، وہ پاکوں کے ساتھ کیا رویے اختیار کرتے ہیں، قرآن نے اس کو بیان کیا۔ اب نبی سے بڑا بھی کسی کا کوئی مقام ہے؟ نوح علیہ السلام جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، سردار ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، لیس بی ضلالہ، نہیں ہے مجھ میں کوئی گمراہی، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں تمام جہانوں کا رب کا رسول ہوں۔ کیسا انہوں نے سخت لہجہ اختیار کیا، اور نبی کا حلم، بردباری اور صبر دیکھیے کہ وہ سخت لہجہ تو اختیار نہیں کیا، لیکن انتہائی حلم اور بردباری کے ساتھ ایسا خوبصورت جواب دیا کہ اے میری قوم، مجھ میں گمراہی نہیں ہے، تمام جہانوں کا جو رب ہے اللہ، میں اسی کا رسول ہوں، اسی نے مجھے حکم دیا ہے، اور وہی چیز میں تمہیں بتا رہا ہوں جو تمہارے کام کی ہے، تمہارے فائدے کی ہے، کہ ان مورتیوں کو، ان بتوں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرو۔ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون، پہنچاتا ہوں میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات، وانصح لکم، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی عطا سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، وہ علم رکھتا ہوں جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ تو یہ تمام چیزیں حضرت نوح علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ اب اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کیا تمہیں تعجب ہوا اس بات کے کہ آیا تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، تم ہی میں سے ایک آدمی کہ جو نصیحت لے کر آیا، نصیحت کی معرفت آئی اس کے ساتھ، لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ ڈرائے تمہیں، وَلِتَتَّقُوا، اور تم متقی بن جاؤ، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ تمہیں اس بات کا تعجب ہوا، تم اچنبے میں پڑے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے تمہارے پاس ایک ایسا رجل آیا کہ جو نصیحت لے کر آیا، معرفت کی نصیحت آئی، کس لیے؟ تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، اور وَلِتَتَّقُوا، تم متقی بن جاؤ، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے، رحم کیے جاؤ۔ یہ تمام چیزیں بیان کی، انہیں اللہ کی عبادت کا حکم دیا، انہیں اپنی اطاعت کا حکم دیا، لیکن جب وہ لوگ نہیں مانے تو فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ فَكَذَّبُوهُ، تو بس جھٹلایا انہوں نے نوح علیہ السلام کو،
فَأَنْجَيْنَاهُ تو ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دی، وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ اور ان لوگوں کو جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھے، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ بے شک وہ اندھا گروہ تھا۔ کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ تقریباً 80 لوگ تھے، 40 مرد و 40 عورتیں۔ یہ تقریباً 1300 ہجری میں بھی ایک کشتی دریافت ہوئی تھی آرمینیا اور ایشیائے کوچک کے ان پہاڑوں میں غالباً۔ تو یہ یورپ کے بہت سارے لوگ اور مورخ اور سیاح یہ لوگ وہاں کشتی دیکھنے گئے اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ یہ کشتی نوح ہے۔ یہ 1300 ہجری کی بات ہے۔ تو اس کشتی میں 80 لوگ سوار تھے جیسے اللہ کا حکم تھا، کیونکہ جب نبی کی جس قوم نے نافرمانی کی ہے تو پھر اللہ نے ان پر عذاب بھیجا، اور کسی نبی کے بھیجنے سے پہلے کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجا گیا۔ جب تعلیمات ہوئیں تو جب رسول آئے ان کے پاس تو انہوں نے ان رسولوں کی توہین کی، اس بات کو نہ مانا، پھر ان کو جو ہے وہ بالکل مہلت نہیں دی گئی۔ تو جب انہوں نے یہ تمام سلسلہ چلا، انہوں نے یہ باتیں کی، انبیاء کی توہین کی، برے لہجے اختیار کیے، فَكَذَّبُوهُ اللہ نے فرمایا کہ پھر جو ہے وہ انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ جب توہین کی بات نہیں مانی، اطاعت نہیں کی، ان کے حکم کو نہیں مانا، فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا اور ان کے متبعین کا ذکر فرمایا، مومنین کا، مسلمانوں کا، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو ہم نے نجات دی کہ جو کشتی میں تھے، اور غرق کر دیا، ہم نے ڈبو دیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا کہ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا۔ انہم کانوا قوما عمین، صم بکم عمیون سے ہے، عمیون کہتے ہیں اندھے کو۔ تو فرمایا کہ یہ اندھا گروہ ہے، یہ اندھا گروہ تھا، یعنی جو حق قبول کرنے سے ہی اندھے تھے، وہ نبی کی شان کو ہی نہیں سمجھ سکے۔ یہ کیسے تھے کہ جو دیکھ تو سکتے تھے لیکن ان کی بصیرت کی آنکھیں نہیں تھی، وہ نبی کی شان ہی نہیں دیکھ سکے، وہ نبی کے مقام و مرتبے سے ہی آگاہ نہیں ہو سکے۔ جب نبی کے مقام و مرتبے سے آگاہ ہی نہیں ہو سکے تو دیکھنے کے باوجود بھی یہ اندھوں کا گروہ تھا، یہ ایسے نامراد تھے۔ اب نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا اللہ رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے ہم قبیلہ مشفق ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، افلا تتقون، کیا تم نہیں ڈرتے؟ اب ہود علیہ السلام کو اللہ رب ذوالجلال نے بھیجا۔ یہ بڑی زبردست شہزور اور بڑی طاقتور قوم تھی، قوی الجثہ، بڑے بڑے جسموں والے تھے۔ ان کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے تقریباً 10-12 ہاتھ ان کا قد تھا، بعض نے لکھا ہے 70-80 ہاتھ بھی ان کا قد تھا، اور ان کے جسم اور طاقتیں اتنی تھیں کہ یہ ایک آدمی ان کا پتھر کا کواڑ اکیلا اٹھاتا تھا، جو آج کے 500 آدمی بھی نہیں اٹھا سکتے۔ 500 آدمی بھی اتنی طاقت اور اتنے جو ہے وہ اللہ رب ذوالجلال نے ان کو قوی الجثہ اور اتنا مضبوط بنایا تھا۔ اس قوم عاد کو، قوم عاد کے نام سے 2 قومیں مشہور ہیں، ایک عاد اول اور ایک عاد ثانی۔ عاد ثانی جو ہے یہ انہی کی بقیہ نسل ہے، اور عاد اول اور عاد ثانی میں تقریباً 100 سال کا یہ فرق ہے۔ تو اب بھی لوگ ان کے وہ بنائے ہوئے محلات عبرت کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے بچا کے رکھے ہیں، وہ ان ممالک میں جاتے ہیں۔ ہمارے اکثر جو ہے وہ جتنے بھی علماء ہیں وہ بھی جاتے ہیں، مدنی چینل پہ اکثر دکھایا جاتا ہے، مفتیان کرام جو ہے وہ اس جگہ جاتے ہیں۔ تو یہ کھیل تماشے اور صرف تماشوں کے لیے، دیکھنے کے لیے، وہاں تصویریں کھینچنے کے لیے نہیں، بلکہ عبرت کے لیے، کہ اللہ رب ذوالجلال نے قیامت تک ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا ہے، عبرت کا نشان بنایا۔ اور ان تمام چیزوں کو بھی بیان اس لیے کیا گیا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم عبرت حاصل کرے کہ جو بھی ہے انبیاء ان کے پاس آئے، انہوں نے توہین کی، تکذیب کی، باتیں نہیں مانی، تو اللہ رب ذوالجلال نے ان کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا اور صرف عبرت کا نشان بنا دیا۔ ایسا ذلیل و رسوا کیا کہ اس قوم پر اس قسم کا عذاب آیا کہ اللہ رب ذوالجلال نے ان کو
ان کو ان کے جانوروں کو زمین پر ہوا کے ذریعے سے دے دے کے مارا۔ فرمایا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، کہ جو تمہارا معبود ہے اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود ہی نہیں۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں، تقوی نہیں اختیار کرتے؟ اب یہ نامراد کیسے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين۔ کہا ہود علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے، بے شک ہم آپ میں حماقت دیکھتے ہیں، وَإِنَّهُ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہم آپ کو جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس پر مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جو مبلغین ہیں، علماء ہیں، واعظین ہیں، جتنے بھی دین کی تعلیم تبلیغ دینے والے ہیں، ان کا بااخلاق ہونا، ان کا نرم لہجہ، چاہے آگے سے کوئی جاہل مطلق ٹکر جائے جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، اور وہ اس قسم کا برا لہجہ اختیار کرے جس کو بات کرنے کی تمیز ہی نہ ہو، کہ کسی عالم سے، کسی خطیب سے، کسی امام سے بات کرنے کی تمیز کیا ہے، تو اس کو ان انبیاء علیہ السلام کی، ان کو مبلغین کو اس سنت کو اپنانا چاہیے۔ انتہائی جو ہے وہ جتنی بھی سخت بری بات کہے، دیکھیں انبیاء سے میں نے پہلے کہا کہ انبیاء کی جوتیوں پہ ہم جیسے ہم سے بڑے بڑے ہمارے جتنے بھی اکابر گزرے ہیں، وہ سب کے سب جو ہے وہ ان کی جوتیوں پہ قربان، کہ ان کی بڑی شان ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا ہمسر تو کوئی ہے ہی نہیں ان کی، لیکن ان کو ان لوگوں نے کس قسم کی باتیں کی کہ ہم آپ میں حماقت دیکھتے ہیں، بیوقوفی دیکھتے ہیں کہ آپ اس قسم کی بات کہہ رہے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم آپ کو جھوٹا گمان کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن اس پر تو جتنے بھی ہیں علماء، مبلغین، وہ سب کے سب تو اس راستے پہ چلیں گے، ان کے نقش قدم پہ، ان کی سیرت کو اپنائیں گے۔ لیکن جو آدمی اس قسم کی بری بات کہتا ہے، برا کام کرتا ہے، برا لہجہ اختیار کرتا ہے، اسے بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کن لوگوں کے راستے پہ چل کے علماء کی توہین کرتا ہے۔ قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ قال ہود علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، لیس بی سفاہۃ، مجھ میں کوئی بیوقوفی حماقت نہیں، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، پہنچاتا ہوں میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات، وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارا معتمد علیہ امین ناصح خیر خواہ ہوں، با اعتماد خیر خواہ ہوں تمہارا۔ کیونکہ نبی جتنے بھی انبیاء ہیں، پوری دنیا میں جتنے بھی قابل ترین اور عقل مند لوگ ہیں، وہ ان کی عقلیں اتنی کامل نہیں جتنی انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہیں۔ انہوں نے انبیاء علیہ السلام، چونکہ بیوقوف کی عقل کم ہوتی ہے، اس لیے ان جاہلوں نے، ان بیوقوفوں نے اللہ کے نبی ہود علیہ السلام کے متعلق ان کو ایسی بات کہتی۔ اللہ کے نبی کو، اللہ اکبر کبیرہ، کیسی نامراد لوگ تھے کہ انہوں نے شرعام ہود علیہ السلام کو اس قسم کی، ان کافر سرداروں نے اس قسم کی بات کہہ دی۔ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اب ان کو اللہ رب ذوالجلال نے نعمتوں کی یاد دہانی کرائی۔ او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطہ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون۔ کیا تمہیں اس بات کا تعجب ہوا کہ آیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک رجل تاکہ تمہیں ڈرائے؟ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اِذْ جَعَلَكُمْ، جب بنایا اللہ نے تمہیں خلفاء من بعد قوم نوح، نوح علیہ السلام کا جانشین، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً،
اور زیادہ کیا بڑھایا تمہارے ظاہری پھیلاؤ کو، تمہاری جسمانی قوت کو، فاذکروا یاد کرو آلاء اللہ اللہ کی نعمتوں کو، لعلکم تفلحون کہ کہیں تم کامیاب ہو جاؤ۔ فرمایا تمہیں اس بات کا اچنبھا ہوا، تعجب ہوا کہ تم ہی میں سے تمہارے رب نے ایک ایسا رجل بھیجا کہ جو تمہیں ڈرائے۔ وَاذْكُرُوا یاد کرو نا تم، اذ جعلکم کہ جب اللہ نے تمہیں خلفاء من بعد قوم نوح علیہ السلام کے بعد بھیجا۔ جانشین کا ترجمہ اس لیے کیا کیونکہ جانشین یا خلیفہ، خلفاء جو ہے خلیفہ کی جمع ہے خلفاء، تو وہ کسی کے بعد ہی آتا ہے، یعنی ایک آدمی جب چلا جائے، والد چلا جائے، بادشاہ چلا جائے کوئی، تو اس کے بعد جو ہوتا ہے تو اس کا جانشین ہی ہوتا ہے۔ تو قوم نوح کو جب غرق کیا گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کو بھیجا گیا، تو جب ان کو بھیجا گیا تو اس لیے فرمایا کہ خلفاء من بعد قوم نوح، ہم نے اس کو غرق کیا اور تمہیں ہم لے کے آئے اور تمہیں ہم نے جانشین بنایا قوم نوح کے بعد۔ وزادکم فی الخلق بسطا، اور ہم نے تمہیں ایسی طاقت اور ایسا ظاہری پھیلاؤ دیا ہم نے تمہیں کہ اس سے پہلے شاید ہم نے کسی کو، شاید ان کے کچھ سے پہلے، اس قوم عاد سے پہلے کسی کو نہ ملا کہ اتنے مضبوط لوگ، اتنے مضبوط ترین لوگ آج بھی ان کی جو ہے وہ بنائی ہوئی وہ عمارتیں، بڑی بڑی عمارتیں انہوں نے بنائی تھی کیونکہ اتنے مضبوط لوگ تھے، بڑے بڑے ان کے قد تھے، اور 500 آدمی آج کے دور کا وہ چیز نہ اٹھا سکے جو وہ ایک آدمی اٹھاتا تھا، تو انہوں نے ایسی چیزیں اور ایسے بنائے۔ آج بھی جو ہے وہ غالباً یہ اردن کے علاقے میں یا انہی سائڈوں پہ جو ہے وہ لوگ جاتے ہیں اکثر، لیکن یہ جب بھی جایا جائے تو اللہ کی قدرت کو دیکھا جائے، ان چیزوں سے عبرت حاصل کی جائے، ایک خاص نیت کے لیے جایا جائے تاکہ وہ خوف اور ڈر پیدا ہو کہ جو ہے وہ آدمی نافرمانیاں نہ کرے، کہ نافرمانی کرنے والے تو دیکھو کتنے زبردست مضبوط تھے، مالدار تھے، قوی الجثہ تھے، طاقتور تھے، ہر چیز میں جو ہے وہ آگے تھے، لیکن جب انہوں نے شریعت کا مذاق اڑایا تو اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ قالوا انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے لنعبد اللہ وحدہ کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، ونذر اور چھوڑ دیں ما کان یعبد آباؤنا ان بتوں کو کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے رہے، فأتنا تو لے آؤ وہ عذاب بما تعدنا جس کی تم وعید ہمیں سناتے ہو، ان کنت من الصادقین اگر تم سچے ہو، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ ہود علیہ السلام کو انہوں نے یہ بات کہی کیونکہ ہود علیہ السلام ایک پہاڑ کی غار میں سائڈ پہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، تو جب اللہ نے وحی فرمائی کہ ان کو جا کے حکم دیا، چونکہ نبی ہر قدم پہ اللہ کی وحی کا انتظار کرتا ہے، اسی حکم کے مطابق آگے حکم ارشاد فرماتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو عبادت کا حکم دے۔ قالو تو جب انہوں نے حکم دیا تو کہنے لگے اجئتنا کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، ونذر اللہ کی عبادت کریں اور ان تمام بتوں کو ہم چھوڑ دیں کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے رہے، فأتنا بما تعدنا۔ اس پر پھر انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ جس عذاب کی آپ بات کرتے ہیں کہ جو اللہ کی عبادت نہ کرے گا، میری بات میرے حکم کو، اللہ کے حکم کو نہیں مانے گا، اطاعت نہیں کرے گا، تو اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ چونکہ تھے نامراد اور اللہ کے عذاب کے مستحق، تو انہوں نے یہ بات کہی فأتنا بما تعدنا جس کی آپ ہمیں وعید سنا رہے ہیں کہ ہمیں یہ سزا ملے گی، لے آئیں آپ وہ عذاب، ان کنت من الصادقین اگر آپ سچوں میں سے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال کے پیغمبر نے جناب حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا قد وقع علیکم بے شک
لازم ہو گیا تم پر من ربکم تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب، اتجادلوننی کیا تم مجھ سے ڈرتے ہو ان ناموں میں کہ جن کے نام تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی سند نہیں، کوئی دلیل نہیں اتاری، فانتظروا پس انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ فرمایا عذاب تم پر لازم ہو گیا ہے، تم نے کہا نا، تو اب عذاب تم پر لازم ہو گیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، ہم نے ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو تھے اپنی بڑی رحمت کے ساتھ نجات دی، وَقَطَعْنَا اور کاٹ دیا ہم نے دَابِرَ الَّذِينَ ان لوگوں کی جڑ کو، كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اس قوم کو حکم دیا عبادت کا، انہوں نے اللہ کے نبی کی توہین کی، اللہ کی شریعت کو، اللہ کے حکم کو، چونکہ نبی جس چیز کا حکم دیتا ہے وہ ہے اللہ ہی کا حکم، تو انہوں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اللہ کی آیات کو جھٹلایا، الٹا انبیاء علیہ السلام کی، حضرت ہود علیہ السلام کی توہین بھی کی۔ ہود علیہ السلام کی توہین کی، تو اس پر ہود علیہ السلام ان مومنین کے ساتھ ایک سائڈ پہ ہو گئے، تو اللہ رب ذوالجلال نے وہ سورہ حاقہ میں جب انشاءاللہ ہم 29ویں پارے میں پہنچیں گے زندگی رہی تو اس میں اللہ رب ذوالجلال نے اس تعداد کو بیان کیا کہ یہ عذاب ان پر 8 دن اور 7 راتیں رہا، 8 دن اور 7 راتیں، اور ایسا عذاب تھا کہ ان کے اونٹوں کو اور ان کے آدمیوں کو کئی لوگوں کو ہوا اٹھا کے لے گئی۔ پیچھے جو نوح علیہ السلام کی جو قوم کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ جس ٹائم ان پہ عذاب آیا تو یہ اتنی کثرت سے تھے کہ زمین ان پہ تنگ تھی، اتنے زیادہ لوگ تھے، اتنے زیادہ لوگوں کو اللہ نے تباہ و برباد کیا، سوائے چند آدمیوں کے 80 یا 82 آدمی، مختلف روایات ملتی ہیں، لیکن اتنے ہی آدمی جو ہے وہ، اتنے لوگوں کو جو ہے وہ ایمان کی دولت نصیب ہوئی، باقی سب کو اللہ نے تباہ و برباد کیا۔ زمین بھری ہوئی تھی، فرمایا کہ زمین تنگ تھی، اتنے زیادہ یہ لوگ تھے، نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی۔ تو اسی طرح سے جو یہ تھے، ان کے بہت سارے اونٹوں کو اور مردوں کو، آدمیوں کو، بڑے بڑے قوی الجثہ لوگوں کو وہ ہوا لے کے چلی گئی۔ اب ہوا بڑی اللہ کی مضبوط مخلوق ہے، تو اللہ نے جب اس کو حکم دیا، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ، اور یہ بھی تھا کہ ان کے جانوروں کو اور ان کے آدمیوں کو وہ ہوا جو ہے وہ زمین پہ پٹکتی تھی، دے کے مارتی تھی، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ پھر یہ جب انہوں نے یہ نظارہ، یہ منظر، یہ دہشت دیکھی عذاب کی، تو اس پر جو ہے یہ اندر چلے گئے، دروازے انہوں نے بند کر دیے۔ ان کی قوم میں ایک مرثد نامی آدمی تھا جو کہ چپکے سے مسلمان ہوا تھا، چونکہ اس ٹائم یہ تھا کہ یہ لوگ جب بھی ان پہ کسی قسم کا کوئی قحط آتا، انہوں نے چونکہ انبیاء علیہ السلام کی، حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہیں مانی، جب بات نہیں مانی تو، اور انہوں نے بہت بڑی بڑی عمارتیں بنائی ہوئی تھیں، وہ آج بھی اگر اللہ کرے کہ ہمیں بھی وہ دیکھنے کا موقع ملے آج بھی، لیکن میڈیا کا دور ہے، وہ ویڈیو وغیرہ لوگ بناتے ہیں، سب کچھ جو ہے وہ موجود ہے، اس میں وہ عمارتیں انہوں نے بنائی، بڑی بڑی عمارتیں، لیکن نبی کی توہین کی، نبی کا حکم نہیں مانا، تو ان پر جو ہے وہ لگاتار 3 سال بارش ہی نہیں ہوئی، 3 سال ان پہ بارش ہی نہیں ہوئی۔ تو پھر یہ طریقہ ہوتا تھا کہ یہ جو ہے وہ قوم کے کچھ بڑے رئیس شہیس اس قسم کے لوگ، یہ سارے مکہ شریف میں حرم شریف جا کے دعا کرتے تھے، تو ان کے ساتھ جب یہ لوگ وہاں دعا کرنے گئے تو وہاں ان کی قوم ہی کا ایک آدمی تھا جو کہ بڑا تھا، تو اس آدمی کے پاس جب یہ لوگ گئے تو اس نے ان کو شراب، کھانا، گوشت، یہ سب کچھ پیش کیا، تو یہ اپنی قوم کو پیچھے بھول ہی گئے۔ تو جب اس نے دیکھا کہ یہ قوم کو بھول ہی گئے ہیں جس کے لیے آئے تھے دعا کرنے کے لیے، اور یہ اس نشے تماشے میں مست ہو گئے ہیں، اس سے پہلے بھی یہی حالت تھی ان کی، تو اس نے اپنے طور سے ان کو کچھ کہنا نہیں چاہا کہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ یہ میزبانی اس پر جو ہے وہ بڑی مشکل ہو گئی ہے کہ مہمان نوازی نہیں کر سکتا، تو اس نے پھر وہ جو ناچنے والیاں تھیں، وہ گانے والیاں تھیں، ان کو ایسے اشعار پڑھنے کا حکم دیا اس نے کہ یعنی ان کو وہ اپنی وہ بات یاد آئے کہ ہم تو کسی اور کام سے آئے تھے اور آ کے کسی اور کام میں پڑ گئے، تو جب اس نے گانے والی نے وہ اشعار پڑھے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم چلتے ہیں۔ تو وہ جو ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے مرثد، وہ نیک بخت آدمی، انہوں نے ان کو کہا کہ
تم جتنی دعائیں کرو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی، صرف ایک کام کرو کہ اللہ کی عبادت کرو، اور ہود علیہ السلام جس چیز کا حکم دیتے ہیں اس کو مانو۔ کیونکہ انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تو اس پر انہوں نے کہا کہ تو ہم سے علیحدہ ہو جا، وہ علیحدہ ہو گئے، اور پھر جو ہے یہ حرم شریف میں داخل ہوئے۔ ان لوگوں نے دعا کی تو اللہ نے 3 بادل جو ہے وہ آسمان پہ نمودار فرمائے، یعنی 3 بادل بھیجے، ایک کالے رنگ کا تھا، ایک سیاہ رنگ کا تھا، اور غالباً ایک سفید رنگ کا تھا۔ انہوں نے کالے رنگ کے بادل کے متعلق کہا کہ یہ بادل جو ہے وہ بھیجا جائے، کیونکہ کالا بادل جو ہے یہ پانی زیادہ برسائے گا۔ جب کالا بادل کو انہوں نے یہ انتخاب کیا اس کا، تو اللہ رب ذوالجلال نے اس قوم کی طرف اس بادل کو بھیجا۔ پھر جو ہے وہ آندھی، عذاب اور ایسی صورتحال بنی کہ ان کے جانوروں کو وہ اٹھا کے لے جاتی رہی، اور اسی طرح سے انہوں نے جب یہ دروازے بند کیے تو دروازوں کو بھی اس ہوا نے جو ہے وہ ان قبضوں سے اکھیڑ کے باہر پھینکا، دروازے بھی ان کے ٹوٹے، اور اللہ رب ذوالجلال نے ان سب کو جو ہے وہ اس ہوا سے، اس ہوا کے زور سے ان سب کے جو ہے وہ عمارتیں گری، اور اس پر جو ہے وہ اس میں یہ سب کے سب بیچ میں مر کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ نے ایسے جانوروں کو، لال رنگ کے پرندوں کو بھیجا، انہوں نے ان کی وہ لاشیں اٹھا کے سمندر میں پھینکی، زمین کو اللہ نے پاک کر دیا۔ تو اس قوم کو اللہ رب ذوالجلال نے، قوم عاد کو ایسا عذاب دیا، اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ فَأَنْجَيْنَاهُ، چونکہ انہوں نے یہ بات کی کہ عذاب آئے تو فرمایا قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ، لازم ہو گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے رجس وغضب، عذاب اور اس کا غضب۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، تم مجھ سے ان ناموں میں لڑتے ہو کہ جو تمہارے باپ داداؤں نے اور تم نے رکھے تھے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، حالانکہ اللہ نے اس کی تو کوئی سند ہی نہیں اتاری کہ ان کو پوجو یا کوئی کام کرو، تم اپنے آپ کو صحیح بھی کہتے ہو، تمہارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی سند، کوئی دلیل ہی آسمان سے نہیں اتاری کہ اس بات کا حکم دیا گیا ہو کہ ان کی عبادت کرو، حالانکہ حکم یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو جو وحدہ لا شریک ہے اور وہی تمہارا الہ ہے۔ اب جب تم نے یہ بات کی تو اب تم پر عذاب، اللہ کا غضب لازم ہوا، فانتظروا، انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں، جب وقت آئے گا تو تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ پھر اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جتنے بھی تھے اپنی بڑی رحمت کے ساتھ ان کو ہم نے نجات عطا فرمائی، ان کو جو ہے وہ ہم نے محفوظ کیا، وہ ایک سائڈ پہ ہو گئے، چلے گئے۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہم نے ان کی جڑ ہی کاٹ دی۔ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں ان کی قوموں کو جب غرق کیا گیا تو انہوں نے جو مومنین تھے، ایمان لانے والے تھے، ان کے ساتھ مکہ شریف کا رخ کیا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی غالباً 150 سال کی عمر میں وہیں جو ہے وہ انتقال فرمایا، اور پھر باقی ساری عمر وہیں عبادت کی مکہ شریف میں آ کر، اور فرماتے ہیں کہ رکن یمانی، مقام ابراہیم اور زمزم، ان کے درمیان میں تقریباً 99 انبیاء دفن ہیں، 99 انبیاء دفن ہیں، اور اس جگہ میں ان 99 انبیاء میں سے ایک حضرت ہود علیہ السلام بھی ہیں۔ تو اللہ رب ذوالجلال ان انبیاء علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب پہ اپنا خصوصی فضل و احسان فرمائے، اور ہم سب کو گمراہی سے، تباہی سے، بے ایمانی سے، بدعقیدگی سے محفوظ و مامون فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔